فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ دوم، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 28ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 352۔ عنوان ہے علم بدی۔ بدی وہ علم ہے جس میں ان امور کو بیان کیا جاتا ہے جو کلام میں حسن اور دل آویزی پیدا کرتے ہیں۔ یہ حسن اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جب کلام بلاغت کے معیار پر پورا اترتا ہو۔ اگر بلاغت کے جوہر سے عاری ہوگا تو ان چیزوں سے حسن پیدا نہ ہوگا، بلکہ اس کی مثال اس بوسیدہ عمارت کی سی ہوگی جس پر مینہ کاری کی گئی ہو، یا اس کرہی صورت کی سی ہوگی جسے سامان زیبائش سے نظر فریب بنانے کی کوشش کی گئی ہو۔ یہ حسن اور خوبی الفاظ میں بھی ہوتی ہے اور معنی میں بھی، اس لیے ان کی دو قسمیں ہوں گی، معنوی اور لفظی۔ معنوی خوبیوں کو بدیع معنویہ کہا جاتا ہے اور لفظی خوبیوں کو ضائع لفظیہ۔ بعض اوقات پوری توجہ ضائع پر مرکوز کر دی جاتی ہے اور اس کثرت سے ان کو بڑھتا جاتا ہے کہ مقصد اور مدعا صنعتوں کے انبوہ میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس سے کلام میں حسن تو پیدا ہوگا، معنی کا سرشتہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص لفظ کی فکر اور سجی کی تلاش میں کھو جاتا ہے وہ دلیل اور برہان بھول جاتا ہے۔ حضرت کے کلام میں جہاں معنی و مطالب کی گہرائیاں اور حسن بیان کی نادر کاریاں اپنے انتہائی عروج پر نظر آتی ہیں، وہاں موقع و محل پر لفظی اور معنوی ذائع بھی کار فرما ہے، اور یہ ذائع اور اس برجستگی سے استعمال ہوئے ہیں کہ نہ آور کا شائبہ ہے اور نہ تکلف کی جھلک۔ ہم دونوں قسمیں اور ان کی مثال حضرت کے کلام سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ضائع معنویہ یہ ہے۔ عنوان ہے طباق اور صفحہ نمبر 352 ہی ہے۔ صنعت طباق یہ ہے کہ کلام میں دو ایسے الفاظ یکجا کیے جائیں دو متضادد اور مخالف ہوں، خواہ دونوں میں اسم ہوں، جیسے راست گفتار نجات اور بزرگی کی بلندیوں پر ہے، اور دروغ گو پستی اور ذلت کے کنارے پر ہے۔ اس میں صادق اور کاذب متضاد ہیں، اور کرامت اور مہانت میں تضاد ہے، اور یہ سب اسم ہے، خواہ دونوں فعل ہوں، جیسے وہ زندہ رہے تو جاہل اور مر گئے تو گمراہ۔ اس میں یعشؤون اور یموتون میں تضاد ہے، اور دونوں فعل ہیں، خواہ ایک اسم اور ایک فعل ہو، جیسے دنیا کے شیریں مزے تلخ اور صاف و شفاف لمحے مقدر ہیں۔ اس میں امر اور حلوہ میں قدر اور صفا میں تضاد ہے۔ امر اور قدر فعل اور حلوہ اور صفا دونوں اسم ہیں، خواہ دونوں حرف ہوں، جیسے تجھے کیا معلوم کہ کون سی چیز میرے حق میں ہے اور کون سی چیز میرے خلاف۔ علی ضرر کے لیے اور لام انتفاع کے لیے ہوتا ہے، اور ضرر اور انتفاع میں تضاد ہے۔ کبھی دو لفظوں میں حقیقی معنی کے اعتبار سے تضاد ہوتا ہے، جیسا کہ ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ کبھی حقیقی معنی کے اعتبار سے بھی تضاد ہوتا ہے اور مجازی معنی کے اعتبار سے بھی، جیسے
دیکھنے والا اس سے نکلنا چاہتا ہے اور اندھا اسی پر نظریں جمائے رہتا ہے۔ اس میں بصیر اور امی الف عین میم چھوٹی میم اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے بھی تضاد ہے اور مجازی معنی کے اعتبار سے بھی۔ اس طرح کہ بصیر کے مجازی معنی عالم و دانا کے ہیں اور اماں عین میم چھوٹی اے کے اوپر کھڑا الف کے معنی یعنی امی کہہ لیں یا معنی جاہل و بے خبر کے ہیں، اور علم و جہل میں تضاد ہے۔ اثبات اور نفی کے اعتبار سے طباق کی دو قسمیں ہیں، ایجابی اور سلبی۔ طباق ایجابی وہ ہے جس میں حرف نفی نہ ہو، حرف کی نفی نہ ہو۔ مذکورہ مثالیں اسی طباق ایجابی کی ہیں، اور طباق سلبی وہ ہے جس میں ایک مصدر کے دو فعل اس طرح ذکر کیے جائیں کہ ایک مثبت ہو اور ایک منفی، جیسے وہ تم سے لڑ بھڑ رہے ہیں اور تم جنگ سے جی چراتے ہو۔ یہ ایک امر ہو اور ایک نہیں، جیسے تم فرزندان نے آخرت بنو ابنا دنیا نہ بنو، تم فرزندان آخرت بنو ابنائے دنیا نہ بنو۔ کبھی تضاد کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ متقابل لفظوں میں سے ایک دوسرے لفظ کے متضاد بائیں معنی ہوتا ہے کہ وہ معنی متضاد کا سبب ہے، جیسے ہدایت گمنام اور کور چشمی ہمگیر تھی۔ اس میں ہدایت اور اندھے پن میں اگرچہ تضاد نہیں ہے، مگر یہ اندھا پن گمراہی کا سبب ہے اور ہدایت و گمراہی میں تضاد ہے۔ یہ تضاد کی یہ صورت ہوتی ہے کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کے متضاد معنی سے لزوم کا تعلق رکھتا ہے، جیسے خدا کی قسم وہ چیز سراسر حقیقت ہے، ہنسی کھیل نہیں، اور سراتپا حق ہے، جھوٹ نہیں۔ حق اور کذب متقابل الفاظ نہیں ہیں، بلکہ صدق اور کذب متقابل ہیں، مگر چونکہ حق صدق کے لیے لازم ہے، اس لیے لازم معنی کے اعتبار سے حق و کذب میں تضاد ہوگا۔ یہ تضاد و طباق خفی کے نام سے موسوم ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ لفظی اعتبار سے تضاد نہ ہو بلکہ معنوی اعتبار سے تضاد ہو، جیسے ان کے سروں پر بام بلند اور ان کے نیچے بچھا ہوا گہوارہ۔ اس میں بام اور گہوارے میں اگرچہ لفظی اعتبار سے تضاد نہیں ہے، مگر چونکہ چھت اوپر ہوتی ہے اور گہوارہ نیچے اور فوق اور تحت متضاد ہے، لہٰذا معنوی اعتبار سے ان میں تضاد ہوگا۔ مقابلہ وہ صنعت ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ متوافق الفاظ لائے جائیں اور پھر علل ترتیب ان کے متضاد الفاظ ذکر کیے جائیں، جیسے خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جو اوروں کو بھلائی کا حکم دیں اور خود اسے چھوڑ بیٹھیں اور دوسروں کو بری باتوں سے روکیں اور خود ان پر عمل کرتے رہیں۔ اس میں امر معروف اور ترک کے مقابلے میں نہیں، منکر اور عمل کے الفاظ ہیں۔ مرۃ النظریہ یہ ہے کہ کلام میں چند متناسب چیزیں جمع کر دی جائیں، جیسے تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں اور جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں ہے اور نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے۔ اس میں رحمت اور نعمت اور مغفرت متناسب الفاظ ہیں۔ صنعت تسبیح یہ ہے کہ پہلے جملے کے آخری لفظ سے دوسرے جملے کی ابتدا کی جائے، جیسے تمام حمد اس اللہ کے لیے جو حمد کا پیوند نعمتوں سے اور نعمتوں کا سلسلہ شکر سے ملانے والا ہے۔ صنعت عکس یہ ہے کہ پہلے ایک چیز کو کسی پر مقدم کریں اور پھر اسے بدل کر مؤخر کر دیں، جیسے ایمان سے نیکیوں پر استدلال کیا جاتا ہے اور نیکیوں سے ایمان پر دلیل لائی جاتی ہے۔ صنعت رجوع یہ ہے کہ پہلے ایک بات کہی جائے اور پھر کسی خاص نقطے کے پیش نظر سے اس کی تردید کر کے دوسری بات کہی جائے، جیسے یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بلندی چاہتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہاں ہاں، خدا کی قسم ان لوگوں نے اس آیت کو سنا تھا اور یاد کیا تھا۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ فتنہ انگیز لوگوں نے اس آیت کو سنا نہ تھا، اور پھر یہ کہہ کر کہ انہوں نے سنا تھا پہلی آیت سے رجوع کیا، اس بنا پر کہ سننے کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ حشر انگیز
اور فتنہ پردازی سے باز رہتے، اور جب وہ باز نہ رہے تو گویا انہوں نے سنا ہی نہ تھا۔ اس طرح انہیں تنبیہ اور سرزنش کی کہ انہوں نے سننے کے باوجود اس سے قطعاً کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ صنعت ارشادیہ یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ پہلے جملے کے آخر میں فلاں لفظ ہے تو دوسرے فقرے کے آخری لفظ کی طرف فوراً ذہن منتقل ہو جائے، جیسے کبھی اتار ہو کبھی ابہار ہو، اور کسی میں نحوست ہو اور کسی میں سعادت۔ صنعت جمع یہ ہے کہ چند مختلف اشیاء کو ایک حکم کے تحت جمع کر دیا جائے، جیسے مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے۔ اس میں مال اور اولاد کو، جو دو الگ الگ چیزیں ہیں، دنیا کی کھیتی قرار دیا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دنیا ہی میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں اور آخرت میں کام نہ آئیں گی۔ صنعت تفریق یہ ہے کہ ایک ہی طرح کی دو چیزوں میں فرق ظاہر کیا جائے، جیسے عورت کی غیرت کفر اور مرد کی غیرت ایمان ہے۔ اس میں مرد اور عورت کی غیرت میں تفریق کی گئی ہے، ایک کی غیرت کو ایمان کہا گیا ہے۔ صنعت تقسیم یہ ہے کہ پہلے چند چیزوں کو بیان کیا جائے، پھر ہر چیز کا تعین کر کے اس کے مناسب حال چیز کا ذکر کیا جائے، جیسے ہر نفس کے ساتھ ایک ہکانے والا ہوتا ہے اور ایک شہادت دینے والا۔ ہکانے والا اسے میدان حشر تک ہکا کر لے جائے گا اور گواہ اس کے عملوں کی شہادت دے گا۔ پہلے سائق اور شہید کا ذکر ہے، پھر ہر ایک کا تعین کر کے اس کے مناسب حال چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ صنعت جمع اور تفریق یہ ہے کہ پہلے چند چیزوں کو ایک حکم میں جمع کیا اور پھر ان میں تفریق پیدا کی جائے، جیسے یہاں تک کہ دو قسم کے رونے والے کھڑے ہو جائیں گے، ایک دین کے لیے رونے والا اور ایک دنیا کے لیے۔ پہلے دو شخصوں کو گریہ و بکا کے عمل میں شریک کیا، پھر ایک کو دین کے لیے اور ایک کو دنیا کے لیے رونے والا قرار دے کر ان میں تفریق کی ہے۔ صنعت جمع و تقسیم یہ ہے کہ پہلے چند چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کیا جائے، پھر ہر ایک کا الگ الگ حکم بیان کیا جائے، جیسے جس کے پیش نظر جنت و دوزخ ہو اس کی نظر کسی اور طرف نہیں اٹھ سکتی، جو تیز قدم دوڑنے والا ہے وہ نجات یافتہ ہے، اور جو طلبگار ہو مگر سست رفتار اسے بھی توقع ہو سکتی ہے، مگر جو ارادتاً کوتاہی کرنے والا ہو اسے دوزخ میں گرنا ہے۔ پہلے ان لوگوں کو جن کے پیش نظر انجام کار ہے ایک حکم کے تحت جمع کیا اور پھر انہیں تین قسموں میں تقسیم کیا، تیز رو، سست قدم اور بے عمل۔ صنعت جمع و تقسیم یہ ہے کہ پہلے چند چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کیا جائے، پھر ان میں تفریق کی جائے، پھر ہر ایک کے مناسب حال چیز کا ذکر کیا جائے، جیسے انہیں دو گروہوں میں بانٹ دے گا، ایک کو وہ انعام و اکرام دے گا اور ایک سے انتقام لے گا، جو فرما بردار تھے انہیں جزا دے گا اور جو اس کے جوار رحمت میں رہے اور اپنے گھر میں انہیں ہمیشہ کے لیے ٹھہرا دے گا، اور جو نافرمان ہوں گے انہیں ایک برے گھر میں اتار دے گا۔ پہلے لوگوں کو حکم موت کے تحت جمع کیا، پھر ان میں تفریق کی، بعض کو انعام یافتہ اور بعض کو قابل تعزیر قرار دیا، پھر ان میں سے ہر ایک کے مناسب حال چیز کا ذکر فرمایا۔ صنعت افتنان یہ ہے کہ کلام میں مدح اور ہجو، تہنیت و تعزیت وغیرہ مختلف مضامین جمع کر دیے جائیں، جیسے انہوں نے فاسق و فجور کی کاشت کی غفلت و فریب کے پانی سے اسے سینچا اور اس سے ہلاکت کی جنس حاصل کی۔ اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں معادین آل محمد کی مذمت کی ہے، مذمت کے ساتھ آل محمد کی مدح و ستائش بھی ہے۔ صنعت مذہب کلامی یہ ہے کہ کلام دلیل و برہان پر مشتمل ہو، جیسے اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ بھی کسی کی اولاد قرار پائے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے ورنہ محدود ہو کر رہ جائے گا۔ اس میں دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد ہوگی تو وہ بھی حادث اور مولود ہوگا، اور اگر وہ کسی کی اولاد ہوگا تو محدود قرار پائے گا، حالانکہ وہ نہ حادث ہے اور نہ محدود۔ مبالغہ یہ ہے کہ کسی وصف کی شدت یا ضعف کا اس حد تک دعویٰ کیا جائے کہ اس تک پہنچنا بعید یا محال ہو،
تاکہ دوسروں کو یہ تاثر دیا جائے کہ اس وصف کا اب کوئی درجہ باقی نہیں ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اس وصف کا وقوع عقلاً اور عادتاً ممکن ہو، اسے تبلیغ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں تک کہ ناصح خود اپنی نصیحت کے متعلق شک میں پڑ گیا اور طبیعت اس چکماق کی طرح بجھ گئی جس نے شعلے بھڑکانا بند کر دیے ہوں۔ ناصح کا نصیحت کے بارے میں شک کرنا اور چکماق کا ٹھنڈا پڑ جانا دونوں عقلاً اور عادتاً ممکن ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ عقلاً ممکن ہو اور عادتاً ایسا نہ ہوتا ہو تو اسے اغراق کہتے ہیں۔ جیسے وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ عقلاً تو یہ ممکن ہے کہ انسان ایسے بلند مقام پر پہنچ جائے جہاں تک پرندہ پرواز نہ کر سکے، مگر عادتاً ایسا نہیں ہوتا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ عقل اور عادت دونوں کے اعتبار سے محال ہو، اسے غلو کہتے ہیں۔ غلو کو اگرچہ بنظر استحسان نہیں دیکھا جاتا، لیکن اس کے ساتھ اگر کسی ایسی لفظ کو لایا جائے جو استبعاد کو کم کر دے تو اس میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے دنیا کی ساری موجود چیزیں معدوم ہو جائیں گی گویا کہ وہ موجود تھیں ہی نہیں، اور آخرت میں پیش آنے والی چیزیں جلد ہی موجود ہو جائیں گی گویا کہ وہ ابھی سے موجود ہیں۔ اس میں دنیا کی جلد ناپذیر ہونے اور یوم آخرت کے قریب تر آنے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جو ہے وہ نہیں ہے اور جو نہیں ہے وہ ہے۔ ظاہر ہے کہ موجود کا غیر موجود ہونا، غیر موجود کا موجود ہونا عقلاً اور عادتاً ناممکن ہے، مگر لفظ گویا کہ اسے تمثیلی صورت دے کر امر غیر واقع کو وقوع سے قریب کر دیا گیا ہے۔ تحجل عارف یہ ہے کہ امر معلوم کو ایسے پیرائے میں بیان کیا جائے کہ گویا وہ غیر معلوم ہے۔ جیسے کہاں ہیں وہ میرے بھائی کہ جو سیدھی راہ پر چلتے رہے اور حق پر گزر گئے۔ اعتراض یہ ہے کہ کلام میں کسی خاص نقطے کے پیش نظر ایسا جملہ لایا جائے جس کے بغیر بھی کلام تمام ہو سکتا ہو۔ جیسے ان لوگوں کا باطل پر ایکا کر لینا اور تمہاری جمعیت کا حق سے منتشر ہو جانا تعجب خیز ہے۔ یہ امر خدا کی قسم دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج و اندھو بڑھا دیتا ہے۔ اس میں خدا کی قسم دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج و اندھو بڑھا دیتا ہے جملہ مترازہ ہے اور جو اظہار مصیبت اور غم کے لیے ہے۔ تکرار یہ ہے کہ کلام میں کسی لفظ کو دہرایا جائے، اس کا فائدہ عموماً تاکید و تنبیہ ہوتا ہے۔ جیسے اے سننے والو ڈرو ڈرو۔ شجاعت الصفحہ یہ ہے کہ مخاطب کے علم اور فہم پر اعتماد کرتے ہوئے کلام کے ضروری اجزاء میں سے کسی جز کو چھوڑ دیا جائے۔ جیسے خدا کی قسم فرزند ابو قحافہ نے پیرہن خلافت پہن لیا۔ اس میں تقسمہ کی ضمیر کا مرجع خلافت محذوف ہے، جیسے محل و مقام سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ پہلے ایسی چیز بیان کی جائے جس میں پوشیدگی خفا ہو اور پھر اس کی تشریح اور توضیح کی جائے۔ جیسے اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، یہی تقوی زاد راہ ہے اور اسی کو لے کر پلٹنا ہے۔ یہ زاد راہ منزل تک پہنچانے والا اور یہ پلٹنا کامیاب پلٹنا ہے۔ اس میں پہلے زاد اور مات کا ذکر ہے، پھر اس کی تشریح و تفصیل کی ہے۔ توریہ یہ ہے کہ ایک لفظ کے 2 معنی ہیں، ایک معنی قریب اور ایک معنی بعید، اور مقصود یعنی بعید ہوں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ دونوں کے مناسبت میں سے کوئی لفظ مذکور نہ ہو، اسے توریہ مجردہ کہا جاتا ہے۔ جیسے جولاہے کا بیٹا۔ حائق کے معنی قریب جولاہے کے ہیں اور معنی بعید جھوٹے کے ہیں، اور ان دونوں معنوں میں کسی معنی کے مناسب کوئی لفظ مذکور نہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ معنی قریب کے مناسب کوئی لفظ مذکور ہو، اسے توریہ مرثیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے
وہ مخلوقات میں اپنا دست کرم بڑھائے ہوئے ہے۔ ید کے معنی قریب ہاتھ کے ہیں اور معنی بعید نعمت کے، اور پہلے معنی کے مناسب لفظ وسط یعنی پھیلانا مذکور ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ معنی بعید کے مناسب کوئی لفظ مذکور ہو، اسے توریہ مبینہ کہا جاتا ہے، جیسے ان میں ذو پاش چراغ رواں کیا۔ سراج کے معنی قریب چراغ کے معنی بعید سورج کے ہیں، اور لفظ اجری جس کے معنی جلانے اور حرکت دینے کے ہیں سورج کے مناسب ہے۔ صنعت استخدام یہ ہے کہ لفظ کے ذریعے ایک معنی مراد لیے جائیں اور جو ضمیر اس کی طرف پلٹتی ہے اس سے دوسرے معنی کا ارادہ کریں، یا ایک ضمیر سے ایک معنی اور دوسرے ضمیر سے دوسرے معنی مراد لیے جائیں، جیسے اس نے زندگی کی مختلف مدتیں مقرر کی ہیں، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم، کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے کر دیا ہے۔ اجل کے ایک معنی مدت کے ہیں اور دوسرے معنی ہنگامی موت کے۔ پہلی دو ضمیروں سے مراد مدت عمر ہے اور آخری دو ضمیروں سے مراد ہنگامی موت ہے۔ صنعت توجیہ یہ ہے کہ ایسا کلام کیا جائے جس سے دو متضاد معنی نکلتے ہوں اور یہ نہ معلوم ہو سکے کہ مراد کیا ہے، جیسے اے اللہ، اسے اللہ نے مارا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ جملہ اس شخص کے جواب میں فرمایا جس نے یہ پوچھا کہ آپ نے عثمان کو قتل کیا۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ انہیں اللہ نے مارا ہے اور میں اللہ سے الگ نہیں ہوں، اور ایک معنی یہ ہے کہ انہیں اللہ نے مارا ہے اور جس طرح انہیں موت آئی ہے اسی طرح مجھے بھی ایک دن موت آئے گی۔ ایسا کلام اس موقع پر کیا جاتا ہے جہاں الجھنے کے بجائے ذو معنی جواب دے کر خاموش کرنا مقصود ہو۔ صنعت تعدیہ یہ ہے کہ اسمائے مفرح ایک نہج اور اسلوب پر لائے جائیں، جیسے تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو عرش و کرسی، زمین اور آسمان اور جنس اور انس سے موجود تھا۔ حسن نسق کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی چیز کی صفت پر گنواتے چلے جائیں، جیسے گنواتے چلے جائیں۔ کسی چیز کی صفت پر یعنی دو دفعہ ہے، کسی چیز کی صفت پر گنواتے چلے جائیں، جیسے دنیا سے ڈرو کہ غدار، دھوکہ باز، فریب کار ہے، دینے والی اور پھر اسے لے لینے والی ہے، لباس پہنانے والی اور اتروا لینے والی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے جملے لائے جائیں جو مستقل معنی کے حامل ہونے کے ساتھ ایک دوسرے سے مرطوب ہوں، جیسے اس نے ہر شے کا ایک اندازہ اور ہر اندازے کی ایک مدت، ہر مدت کے لیے ایک نوشتہ قرار دیا ہے۔ صنعت مشکالہ یہ ہے کہ دو چیزوں کا ذکر ایک جگہ کر دیں اور جس لفظ سے پہلے چیز کو تعبیر کیا جائے اسی لفظ سے دوسری چیز کو تعبیر کریں، جیسے اگر تم دنیا کی تلواروں سے بھاگے تو آخرت کی تلواروں سے بچ نہیں سکتے۔ دنیا کی تلواروں کی مناسبت سے آخرت کی طرف بھی تلواروں کی نسبت دی ہے۔ صنعت تلمیح یہ ہے کہ کلام میں حدیث، مثل یا کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ابھی میری بات ختم بھی نہیں ہوتی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اولاد سبا کی طرح تتر بتر گئے۔ یہاں لفظ ایادی سبا سے اولاد سبا کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب عمرو ابن عامر نے ایک کاہنہ کی زبان سے یہ سنا کہ یمن سیلاب کی زد میں آیا چاہتا ہے تو وہ اپنے باغات، زمین اور مکان بیچ کر اپنے قبیلے کے ہمراہ نکل کھڑا ہوا۔ ان میں سے کچھ حجاز میں، کچھ شام میں اور کچھ عراق میں بس گئے اور پھر ان کے یکجا ہونے کی کوئی صورت نہ رہی۔ صنعت توشیح یہ ہے کہ جملے کے آخر میں تشبیہ کی صورت میں ایسا لفظ لایا جائے اور پھر ان دو کی تفصیل بیان کی جائے، جیسے مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو باتوں کا ڈر ہے، ایک حرص اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ۔ صنعت التفات یہ ہے کہ کلام میں تنوع پیدا کرنے کے لیے کلام کے طرق سیگانہ، تکلم، خطاب اور غیبت میں سے کسی ایک طریق سے دوسرے طریق کی طرف رجوع کیا جائے، جیسے
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابن ابی طالب کی جان ہے، بستر پر اپنی موت مرنے سے تلوار کے 1000 وار کھانا مجھے آسان ہے۔ یہ غیبت سے تکلم کی طرف التفات ہے۔ لف اور نشریہ یہ ہے کہ پہلے چند چیزیں ذکر کی جائیں، پھر ان چیزوں کے مناسبات اور متعلقات بلا تعین بیان کیے جائیں۔ ان اشیاء کو لف اور ان کے تعلقات کو نشر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر نشر کی ترتیب لف کے مطابق ہو تو اسے لف اور نشر مرتب کہتے ہیں، جیسے تاکہ وہ اس طرح مالدار و فقیر کے شکر اور صبر کو جانچے۔ شکر کا تعلق غنی سے اور صبر کا تعلق فقیر سے ہے، اور دونوں کی ترتیب یکساں ہے۔ اگر ترتیب میں فرق ہو تو اسے لف اور نشر غیر مرتب کہتے ہیں، جیسے اللہ نے مخلوقات کو جب پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خطر ہو کر انہیں پیدا کیا، کیونکہ اسے نہ کسی معصیت کار کی معصیت سے نقصان اور نہ کسی فرما بردار کی اطاعت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اطاعت کا تعلق اللہ کی بے نیازی سے اور معصیت کا تعلق بے خوفی سے ہے۔ یہاں لف اور نشر میں ترتیب نہیں ہے۔ تاکید المدح یما شبہ اللزم یہ ہے کہ صفت مدح کے بعد جب حرف استثناء لا کر ایک اور صفت مدح کا ذکر کیا جائے، اس سے مدح میں زور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ مدح کے بعد جب حرف استثناء آئے گا تو یہ خیال پیدا ہوگا کہ اب کوئی صفت دم آئے گی، مگر جب صفت ضم کے بجائے صفت مدح آتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تلاش اور تخلص کے باوجود کوئی صفت ضم نہیں مل سکتی، اور اس طرح مدح بلائے مدح سے مدح میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، جیسے محمد ابن ابی بکر کی خبر وفات سن کر فرمایا، ہمیں ان کے مرنے کا اتنا ہی رنج و قلق ہے جتنی دشمنوں کو اس سے خوشی ہے، مگر یہ کہ ان کا ایک دشمن کم ہوا اور ہم نے ایک دوست کو کھو دیا۔ صنعت ترجید یہ ہے کہ کسی موصوف سے کسی کے مانند دوسرے موصوف کا استخراج کیا جائے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اس صفت میں ایسا کامل ہے کہ اس سے اس کے مانند ایک دوسرا حاصل ہو سکتا ہے، جیسے اے اہل کوفہ، میں تمہاری 3 اور ان کے علاوہ 2 باتوں میں مبتلا ہوں، وہ یہ کہ تم کان رکھتے ہوئے بہرے ہو اور بولنے چالنے کے باوجود گونگے ہو، اور آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے ہو، اور پھر یہ کہ نہ تم جنگ کے موقع پر جواں مرد ہو اور قابل اعتماد بھائی ہو۔ حضرت نے اہل کوفہ سے بہرے، گونگے اور اندھے لوگوں کا انتراض کیا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ ان میں اوصاف سے پوری طرح متصف ہیں۔ تعریض یہ ہے کہ کلام اپنے ظاہری معنی کے علاوہ ایک دوسرے معنی کی طرف بھی مبہم سا اشارہ کرے، جیسے تم نے میری بیعت اچانک بے سوچے سمجھے نہیں کی تھی۔ یہ حضرت ابوبکر کی بیعت اور تعریض ہے، جن کے بارے میں حضرت عمر نے کہا تھا، ابوبکر کی بیعت بے سوچے سمجھے ناگہانی طور پر ہوئی۔ اقتباس یہ ہے کہ عبارت میں آیت یا جز آیت کو اس طرح لایا جائے کہ وہ عبارت کا جز شمار ہونے لگے، جیسے تم ہی غالب ہو اور خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اعمال کو ضائع و برباد نہیں ہونے دے گا۔ ایجاز یہ ہے کہ اظہار مقصد کے لیے کم از کم الفاظ استعمال کیا جائے، بشرطے کہ ادائے مقصد میں خلل پیدا نہ ہوتا ہو۔ ام المومنین کا قول ہے کہ جب اختصار کافی ہو تو طول زبان پر اقتدار کی کمزوری ہے، اور اختصار ادائے مطلب سے قاصر ہو تو الفاظ میں اضافہ ضروری ہے۔ حضرت کے کلام کی یہ خصوصیت ہے کہ تھوڑے لفظوں میں بہت سے معنی اور مطالب سمٹ آتے تھے، جیسے ہلکے پھلکے رہو تاکہ آگے بڑھنے والوں کو پا سکو۔ علامہ سید رضی نے اس جملے پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر کیا، اس سے بڑھ کر کوئی جملہ سننے میں نہیں آیا جس کے الفاظ کم اور معنی بہت ہوں۔ برات استحلال یہ ہے کہ ابتدائے کلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں جن سے بیان کیے جانے والے مضمون کی طرف اشارہ ہوتا ہو، جیسے ہر
ہر حالت میں اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے، اگرچہ زمانہ ہمارے لیے مصیبتیں اور صبر آزما ہاتھ سے لے کر آیا ہے۔ اس ابتدا سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آگے بیان ہونے والا مضمون حوادث اور اعلام زبانہ کے سلسلے میں ہے۔ ایغال یہ ہے کہ کسی نقطے کے پیش نظر کلام کو ایسے الفاظ پر ختم کیا جائے جس کے بغیر بھی کلام ناتمام نہیں رہتا۔ جیسے ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ اس میں یہ جملہ کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے صرف مزید اطمینان کے لیے ہے، کیونکہ یہ امر واضح اور ظاہر ہے کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ ضائع لفظیہ یہ ہے کہ تخبیث یہ ہے کہ کلام میں ایسے دو مختلف المعانی لفظ لائے جائیں جو تلفظ یا کتابت میں متشابہ اور ہم شکل ہوں۔ اس کی متعدد قسمیں ہیں، جن میں سے چند آپ کے گوشگزار۔ تخبیث تام یہ ہے کہ دونوں لفظوں کے حروف عدد اور ترتیب اور حرکت و سکون میں یکساں ہوں، جیسے نگاہ رکھنے والا اس سے نکلنا چاہتا ہے اور اندھا اسی پر نظریں جمائے رہتا ہے۔ پہلے شاخص کے معنی کوچ کرنے والے کے ہیں اور دوسرے شاخص کے معنی ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے والے کے ہیں۔ تخبیث محرف یہ ہے کہ دونوں لفظوں کی حیت میں فرق ہو۔ یہ فرق یا اختلاف حرکات کی بنا پر ہوگا، جیسے تقوی آج دنیا میں پناہ اور سپر ہے اور کل آخرت میں جنت کی راہ ہے۔ پہلی لفظ جنہ زم جہیم ہے اور دوسری فتح جہیم ہے۔ یا یہ فرق حرکت و سکون کی بنا پر ہوگا، اس طرح کہ ایک لفظ میں حرف متحرک ہو دوسرے میں ساکن، جیسے تم جاہل کو حد سے بڑھا ہوا پاؤ گے یا حد سے پیچھے ہٹا ہوا۔ پہلے لفظ میں فے ساکن ہے اور دوسرے میں متحرک۔ تخبیث ناقص یہ ہے کہ دونوں لفظوں میں سے ایک لفظ میں ایک آدھ حرف زیادہ ہو۔ یہ زیادتی یا پہلی لفظ کے شروع میں ہوگی، جیسے ان کے گھر قبروں میں تبدیل ہو گئے اور ان کی جمع جتھا تباہ ہو گئی، یا دوسری لفظ کی شروع میں ہوگی، جیسے جس نے زبان کھولی اس نے اپنی موت کا سامان کیا، یا پہلی لفظ کے وسط میں ہوگی، جیسے وہ فیض و عطا کے روکنے سے مالدار نہیں ہو جاتا اور جود و عطا سے کبھی عاجز و قاصر نہیں ہوتا، یا دوسری لفظ کے وسط میں ہوگی، جیسے اس کی طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں کو عکارت کر دیا۔ تخبیث متعرف یہ ہے کہ دونوں لفظوں میں ایک لفظ کے آخر میں ایک حرف زیادہ ہو، جیسے فتنے ہمیشہ چھپے ہوئے راستوں سے ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ تخبیث مضارع یہ ہے کہ دونوں لفظوں میں ایک حرف کا فرق ہو اور وہ حرف ہم مخرج یا قریب المخرج ہوں۔ یہ حرف یا لفظ کے شروع میں ہوگا، جیسے اس مقام آزمائش اور محل عبرت میں خبرہ اور عبرہ میں تخبیث ہے اور خے اور عین کا مخرج ایک ہے، یا یہ حرف لفظ کے وسط میں ہوگا، جیسے یہ بندے اس کے اقتدار کا ثبوت دینے کے لیے وجود میں آئے اور غلبہ و تسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے۔ اقتدار اور اختصار میں تخبیث ہے اور دال اور سین دونوں کا مخرج زبان کا کنارہ ہے، یا یہ حرف لفظ کے آخر میں ہوگا، جیسے اس سے بھلائی ہی کی توقع ہو سکتی ہے اور اس سے غضب کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ معمول اور معمون میں تخبیث ہے اور لام اور نون دونوں قریب المخرج ہیں۔ تخبیث لاحق یہ ہے کہ دونوں لفظوں میں ایک حرف کا فرق ہے اور وہ دونوں حرف قریب المخرج یا ہم مخرج نہ ہوں۔ اس کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ یہ حرف یا لفظ کے شروع میں ہوگا، جیسے دعوت دینے والے نے پکارا اور نگہداشت کرنے والے نے نگہداشت کی، یا یہ حرف لفظ کے وسط میں ہوگا، جیسے میں ایسا تھا جیسے رات بھر چلنے والا چشمے پر پہنچ جائے اور ڈھونڈنے والا پالے، یا یہ حرف کے لفظ کے آخر میں ہوگا، جیسے معاش کے بندوبست کے لیے یا آخرت کی طرف قدم اٹھانے کے لیے۔ تخبیث مغلوب یہ ہے کہ دونوں لفظوں کے حروف کو تو ایک ہوں مگر ان کی ترتیب مختلف ہو، جیسے دنیا کی مثال سانپ کی ہے جو چھونے پر نرم ہے مگر اس کا زہر قاتل ہے۔
تخبیث مصحف یہ ہے کہ دونوں لفظ تحریر میں یکساں ہوں لیکن ان کے تلفظ اور نقاط میں فرق ہو، جیسے عبرتوں سے پند و نصیحت اور زمانے کے الٹ پھیر سے عبرت حاصل کرو۔ صنعت اشتقاق یہ ہے کہ کلام میں چند ایسے الفاظ لائے جائیں جن کا مصدر یا مادہ ایک جیسا ہو۔ خدا کی قسم جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق برقرار رہے گا میں خاموشی اختیار کیے رہوں گا۔ شبہ اشتقاق یہ ہے کہ کلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں جو بظاہر ایک ہی مصدر یا مادے سے نکلے ہوں، معلوم ہوں مگر دراصل ایسا نہ ہو، جیسے ان کے رہنے والے پادر، رکاب چل چلاؤ کے منتظر، ساخ کے معنی پنڈلی کے ہیں اور سیاق ساخ کا مصدر ہے۔ رداء العجز علی الصدر یہ ہے کہ جو لفظ اول کلام میں ہو وہی آخر کلام میں ہو، یا ان دونوں لفظوں میں تخبیث ہو، یا صنعت اشتقاق یا شبہ اشتقاق جیسے۔ اس سے ہدایت چاہتا ہوں چونکہ وہ قریب تر اور ہادی ہے۔ سب مرصع یہ ہے کہ دونوں جملوں کے تمام یا اکثر الفاظ ہم وزن اور آخری الفاظ ہم قافیہ ہوں، جیسے تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے بلند اور اپنی بخشش کے لحاظ سے قریب ہے۔ سجیہ مترف یہ ہے کہ دونوں جملوں کے آخری الفاظ متوافق ہوں اور وزن عروضی میں مختلف ہوں، جیسے انہوں نے اپنے کاموں کا کرتا دھرتا شیطان کو بنا رکھا ہے اور اس نے ان کو اپنا اعلیٰ کار بنا لیا ہے۔ سجے متوازی یہ ہے کہ دونوں جملوں کے صرف آخری الفاظ وزن و قافیے میں متفق ہوں، جیسے لزوم مالا یلزم یہ ہے کہ آخری لفظ کے آخری حروف سے پہلے کسی حرف معین کا التزام کیا جائے، جیسے اس کا پلہ ہر وزن کے جانے والی چیز سے بھاری اور ہر گنج گرانما یا سے بہتر و برتر ہے۔ اس میں زکا کا التزام کیا ہے، حالانکہ اس کی پابندی کے بغیر بھی کلام میں سج پیدا کیا جا سکتا تھا۔ حذف یہ ہے کہ متکلم اپنے کلام میں کسی ایک حرف کو ترک کرنے کا التزام کرے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام کا ایک طویل خطبہ ہے جو آپ نے ارتجالاً فرمایا۔ اس خطبے میں الف نہیں ہے۔ اس کی ابتدا اس طرح ہے کہ اس کی حمد کرتا ہوں جس کا احسان عظیم نعمت وسیع اور جس کی رحمت اس کے غضب کے سبقت لے گئی ہے، اس کی بات پوری اور مشیت نافذ ہے۔ صنعت غیر منقوطہ یہ ہے کہ کلام ایسے الفاظ پر مشتمل ہو جو نقطوں سے خالی ہو۔ اس سلسلے میں بھی حضرت کا ایک طویل خطبہ ہے۔ اس کے ابتدائی کلمات یہ ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے جو ذی اقتدار اور قابل ستائش ہے، مالک اور دوست رکھنے والا ہے اور مولود کا صورتگر اور ہر دھتکارے ہوئے کا سرمایہ ہے۔ صنعت تجمیع یہ ہے کہ الفاظ یا حروف میں کوئی نام اس طرح پوشیدہ کیا جائے کہ اس کی طرف لفظی اشارہ تو ہو مگر بظاہر معلوم نہ ہو۔ مثلاً اس شعر کے ظاہر معنی یہ ہیں کہ آنکھ کھول زلف لہرا تاکہ میرے دل تپیدہ کو سکون و قرار حاصل ہو۔ اس میں طبیعہ کی صورت یہ ہے کہ چشم کشا کا عربی ترجمہ افتح العین ہے، جس کے ایک معنی یہ ہے کہ آنکھ کھول کر اور دوسرے معنی یہ ہے کہ حرف عین کو فتح یعنی زبر اور دو اور زلف شکن کے ایک معنی یہ ہے کہ زلف لہرا اور دوسرے معنی یہ ہے کہ زلف سے لام مراد لیا جائے، اس لیے کہ جب زلف بل کھاتی ہے تو اس کی حیت لام کی سی ہو جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ لام نستعلیق کا ہے اس بت خوش خط کی زلف، ہم تو کافر ہوں اگر بندے نہ ہوں اسلام کے۔ اور شکن کا عربی میں ترجمہ اکثر ہے۔ اکثر کے ایک معنی یہ ہے کہ کسرہ یعنی زیر، اور دو اور دوسرے مصرے میں دل بریاں سے مرادی
ہے کہ کیونکہ وہ لفظ بریہ کے وسط میں واقع ہے اور تسکین کے ایک معنی تسلی دینے کے ہے اور دوسرے معنی ساکن کرنے یعنی جزم دینے کے ہے، لہٰذا اس معنی مضمر کی روح سے جب عین کو زبر، لام کو زیر اور یا کو جزم دی جائے گی تو یہ علی کے نام کا معمہ ہو جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام اس سنت تلمیہ سے بے خبر نہ تھے، چنانچہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا قرآن مجید میں تتمیہ پایا جاتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، سورہ ہود میں ارشاد ہے، روئے زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے ہیں ان سب کی پیشانی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس میں معمہ کی صورت یہ ہے کہ لفظ دعبہ کا ناسیہ پیشانی دال ہے اور جب ہوا سے اپنی گرفت میں لے گا تو ہوا دال کے ملنے سے ہود ہو جائے گا اور سورہ ہود کی یہ آیت حضرت ہود کے نام کا معمہ بن جائے گی۔